سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فقیہ ہے، فقیہ امت ہے۔ میری نسبت احناف کی، حنفی ہونے کی انہی کے ساتھ جا کے جڑتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، فرمائی یا بنیہ، او میرا بیٹا۔ اب جس کو آمنہ کا لال بیٹا کہہ دیں اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ یا بنیہ، او میرے پتر، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو ایک اللہ سے مانگنا۔ واللہ المستعان، اس سے بہترین مددگار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب ہم مانگیں کیا؟ ہم کہتے ہیں اب جوتی ٹوٹی پڑی ہے یہ بھی اللہ سے مانگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا میری کوئی ادا پسند ہو تو بتائیں۔ فرمایا ہم تو نبی اس کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون سی؟ آپ کی ہر ادا ہی پسند ہے، بلکہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ جس نے آپ کی اداؤں کی نقل کی ہم نے اس کو بھی جنتی بنا دیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا رب نے اس کو دریائے نیل سے بچا دیا، اور بلکہ جہنم سے بھی بچا دیا، کلمہ پڑھا اور جنتی بن گیا۔ کہ ہمیں شرم آ رہی تھی کہ یہ میرے کلیم کی نقل کرتا ہے، آواز بھی ملتی ہے، ہم اس کو عذاب میں ڈالیں اور جہنم میں پہنچ جائیں۔ ہم نے بچا دیا، اب کلمہ پڑھیں جنت میں جائے۔ مولا کوئی خاص ادا جو آپ کو پسند آئی ہو۔ فرمایا جب تیری جوتی ٹوٹ جاتی ہے مجھ رب سے سوال کرتا ہے تو میں رب خوش ہو جاتا ہوں کہ اتنی حقیر چیز بھی میرا کلیم مجھ سے مانگتا ہے۔ یعنی سوئی سے لے کے بادشاہی تک رب سے مانگو تو رب خوش ہوتے ہیں۔ بندہ جب بندے کو دیتا ہے تو اپنی ضرورتوں کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑا سوال کیا ہے کہ مجھے 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، پہلے میں دیکھوں تو صحیح، اس کو 10 لاکھ دوں تو میرے پلے بھی کچھ بچے گا یا سب؟ رب سے کروڑوں بھی مانگو، کیونکہ رب کو خود ضرورتوں سے وہ پاک ہیں، ان کا کام صرف دینا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے ہم عقل کے ذریعے کما رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں علم مل گیا ہم اس کے ذریعے کما رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم بہت چالاک و ہوشیار ہیں اور ہم چالاکی دکھاتے ہیں، ہوشیاری دکھاتے ہیں، اس لیے ہم دولت کما رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تیرے رزق کے اندر، تیری عزت کے اندر، تیرے مقام کے اندر، تیرے وقار کے اندر نہ تیری عقل کا تعلق ہے، نہ تیری سوچ کا تعلق ہے، نہ تیری چالاکی کا تعلق ہے، بلکہ سارا ہی میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھیک منگوانے پہ مجبور کر دیا، بڑے بڑے چالاکوں کو دنیا میں رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے رب کا در کھلا پڑا ہے، امیر پکارے غریب پکارے، سب کی سنتا ہے، سب کا داتا ہے، سب کا داتا ہے وہ، سب کو دیتا ہے وہ سب کا داتا بھی ہے، سب کو دیتا بھی ہے، اور کسی سے نہیں لے۔ میں حج پہ تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو عرفات کے میدان میں ایک تبلیغی جماعت کا جہلم کا بزرگ ساتھ تھا۔ اتفاق سے ایک بزرگ فوت ہو گیا، عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ کے گیٹ میں انتقال ہو گیا خطبہ سننے کے بعد۔ اور دوسرا بزرگ ہمارے ساتھ ہی، 2 بزرگ تھے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، تو میرے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے 2 باتیں پتے کی بتائیں جو مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ کہنے لگا مانگ اسی سے جو نہ لے کسی سے۔
مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، وہ اللہ ہے۔ بڑی زبردست بات کی جو میرے سینے میں دل پہ لکھی ہوئی۔ ہمیشہ جو بات سنو اس کو دل کے کسی کونے میں ڈالو، ایک نہ ایک دن کام آئے گی۔ آپ بھی گھر کی ہر چیز کو باہر نہیں پھینک دیتے، رکھ لیتے ہو، چاہے کام نہیں آ رہی پھر بھی کہتے ہو نہیں رکھ لو، کبھی ضرورت پڑے گی کام آ جائے، رکھتے ہو نا؟ تو ہر بات کو کسی نہ کسی کونے میں دل میں ڈال دیا کرو، کبھی نہ کبھی ضرورت اس بات کی پڑ سکتی ہے۔ انسان کو بتانے والے نہیں ملیں گے، سمجھانے والے بھی نہیں ملیں گے۔ آج کہاں ہیں جو ہمیں بٹھا بٹھا کے سمجھاتے تھے، جو ہمیں حق کی راہ دکھاتے تھے، امانت، دیانت، صداقت کی تعلیم دیتے تھے؟ آج منو مٹی کے نیچے سوئے پڑے۔ ایک دن آئے گا خوبصورت بھی مٹی میں، بدصورت بھی مٹی میں، دولت والا بھی مٹی میں اور غریب بیچارہ بھوکا سونے والا بھی مٹی میں۔ یہ مٹی سب کو مٹا دے گی، کھا جائے گی۔ لہذا اس دھرتی کے اوپر جینا ہے، رہنا ہے، جب تک زندگی ہے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو اور رب کے ساتھ اپنا تعلق۔ ہم نے دنیا کی واہ واہ کو نہیں دیکھنا۔ دنیا کی واہ واہ کیا چیز ہے؟ واہ واہ تو تب ہوگی جب رب ہمیں اب جنت کا پروانہ دے دے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ مدینہ طیبہ میں مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فطری چیز ہے انسان جو ہوا، انسان کبھی رو بیٹھتا ہے، کبھی مسکرا بیٹھتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے تو کبھی خوش ہو بیٹھتا ہے۔ کئی کیفیات ہیں، ایک انسان بھی گزر رہا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا ہنس رہے تھے، کہکا لگایا تو میرے آقا کائنات کے سردار آمنہ کے لال گزرے، جن کے لیے رب نے کائنات کو بنایا سجایا۔ اس ہستی کا گزر ہوا تو میرے سر کے تاج، میں ان کی قبر پہ کئی گھنٹے مراقبہ کر کے آیا ہوں۔ نجف اشرف میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی قبر پہ میں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ایسا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا مکہ مدینہ کے بعد جو سکون مجھے حضرت علی کی قبر پہ ملا ہے۔ حالانکہ میں کئی صحابہ کی قبروں پہ گیا، کئی انبیاء کی قبور پہ گیا، لیکن جو سکون حضرت علی کی قبر پہ تھا وہ کہیں نظر نہیں۔ لا محالہ وہاں بھی رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ ان کی نسبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہم کیونکہ حیدری بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، اللہ نے یہ نسبتیں عطا فرما رکھی۔ بلکہ ہم جعفری بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، کہ میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جعفری بھی ہیں، ہم سے بڑا جعفری کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہر سوال حضرت علی کو مسکراتے دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے آپ کو؟ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ بڑوں کو جواب دیا بھی نہیں جا سکتا، بڑوں کی بات سننی ہوتی ہے، جواب نہیں دیا جاتا، اور اسی میں اپنی اصلاح کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام جیسا بڑا تو کائنات میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جی وہ سب سے بڑے تھے۔ اب دیکھیں، آپ بیٹھے ہوں اور مثلا میں آ جاؤں تو آپ میرے جیسے حقیر بندے کے لیے کوشش کریں گے کھڑے ہو کے ملیں، چاہے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارا روز کا معمول ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے لیے۔ اور میں بھی اور آپ بھی اگر ہم سارے بیٹھے ہوں، حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی تشریف لے آتے تو ہم سارے کھڑے ہو جاتے، ایسے ہے نا؟ اور وہ بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھے ہوں، ان کا پورا حلقہ عقیدت و ارادت بیٹھا ہو، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوتے اور ان کے بھی عقیدت مند بیٹھے ہوتے،
حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جاتے، کوئی بیٹھتا سارے کھڑے ہو جاتے، یہ سارے بیٹھے ہوتے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے، سارے کھڑے ہو جاتے، لاکھوں کروڑوں ولی غوث کتب کھڑے ہو جاتے، یہ حضرت مجدد بھی بیٹھے ہوتے، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تو حضرت مجدد جیسے سارے مجدد کھڑے ہو جاتے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیٹھے ہوتے جی، اور ساری دنیا کے غوث و کتب و ابدال و ولی سارے بیٹھے ہوتے، اور اتنے میں کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے، امام مالک آ جاتے، امام شافعی، امام احمد، سارے کھڑے ہو جاتے، اور یہ سارے امام بیٹھے ہوتے، کوئی صحابی آ جاتا تو سارے کھڑے ہو جاتے، اور سارے صحابی بیٹھے ہوتے جی، اور سیدنا ابو بکر صدیق آ جاتے تو سارے کھڑے ہو جاتے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوتے، آمنہ کے لال آ جاتے تو سارے کھڑے ہو جاتے، اور آمنہ کے لال بھی بیٹھے ہوتے، اور آپ کی بیٹی خاتون جنت آ جاتی تو آمنہ کے لال بھی کھڑے ہو جاتے۔ یہ آداب کے تقاضے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ہم سارے ماننے والے مسلمان، رب ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، صرف رب کا بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ندا آتی ہے، مسلمان بستر میں بھی پڑا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، مریض پڑا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، بوڑھا سویا پڑا ہے۔ میں رات بھی بتا رہا تھا کہ ایک بوڑھا عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کی اذان آئی تو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے روانہ ہونے لگا، بارش بھی تھی، ٹھنڈ بھی تھی، کیچڑ بھی تھی، تو جب باہر نکلنے لگا تو شیطان کو پتہ چلا کہ جوانوں کو تو میں نے سلا دیا، بچوں کو سلا دیا، خواتین کو، یہ بوڑھا کہاں نکل پڑا مسجد کے لیے، تو اس نے آ کے اس کو دھکا دے دیا، وہ بیچارہ گر پڑا، اور اس کے کپڑے کیچڑ میں، بدن بھی، وہ اٹھ کا بیچارہ زور سے لگی اسے چوٹ تو وہ اندر گیا، پھر اس نے بدن کو دھویا، کپڑا بدلا، وضو کیا، پھر نکلا، پھر شیطان نے دوسری دفعہ دھکا دے دیا، پھر گندا ہو گیا کپڑے، پھر اندر گیا، تیسری مرتبہ بھی کپڑے بدلے، تو شیطان نے ایک چراغ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور بزرگ کے آگے آگے چل رہا تھا، خیال کرنا پاؤں نہ پھسل جائے، گر نہ جانا، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، مسجد کے دروازے تک لے گیا، اندر نہ گیا کیونکہ شیطان مسجد کے اندر نہیں جا سکتا، داخلہ بند ہے، کیونکہ شیطان نے ہماری اتنی تربیت کر دی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں تو پھر بھی شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تربیت کی وجہ سے، تو وہ پھر شیطان باہر ہو گیا، اللہ والے نے نماز پڑھی مسجد میں، جب باہر نکلا تو پھر وہی چراغ، خیال کرو گرنا نہ، دروازے تک جب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تمہارا خیر خواہ ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ تو یہ چراغ کیوں جلایا ہے؟ اس نے کہا تاکہ آپ کا پاؤں نہ پھسلے۔ تو پہلے میرا کیسے پھسلا تھا؟ وہ میں نے پھسلایا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں پھسلنے دیا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ وضو کیا ٹھنڈے پانی میں اور بستر سے اٹھ رہے تھے، میں عرش کی طرف نظر ڈالے بیٹھا تھا کہ یہ بوڑھا اٹھا ہے، رب کی نظر اس پہ پڑ گئی ہے، پتہ نہیں رب اس کو کیا دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ عرش کا دروازہ کھلا اور رب نے آپ پہ توجہ ڈالی، رحمت ڈالی، رب نے تیری ساری زندگی کی چھوٹی بڑی سیئات کو مٹا دیا۔ اٹھ کے بستر سے وضو کرنے تک تیرے گناہ مٹ چکے تھے۔ پھر جب تو وضو کر کے دروازے تک پہنچا تو اعلان ہوا کہ اس بوڑھے کے جتنی گناہ تھے اور ہم نے ان کو مٹایا، ان کے برابر اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ڈال دو۔ تو یہ میرا بڑا نقصان ہوا کہ میں نے تو گناہ کروانے تھے اور تجھے نیکی مل گئی، ثواب مل گیا۔ تو پھر میں نے غصے میں دھکا دے دیا تاکہ تو مسجد تک بھی نہ جا سکے۔ پھر جب تو واپس آیا
اور تو کانپتے بدن کے ساتھ اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا، پھر وضو کیا، تو پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ندا آ رہی تھی رب کی کہ اس بوڑھے کے والدین کے گناہ بھی معاف کر دو۔ پھر میں نے دھکا دے دیا، مجھے اور غصہ لگ گیا۔ تو پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے وضو کیا اور کانپتے بدن کو لے کر باہر نکلے تو پھر عرش سے ندا آ رہی تھی کہ اس کی نسلوں کے گناہ معاف کر دو۔ تو میں ڈر گیا کہ اگر میں دوبارہ دھکا دیتا ہوں کہیں میری ساری زندگی کی محنت نہ خاک میں مل جائے کہ رب ساری انسانیت کے گناہوں کو نہ معاف کر دے۔ تو پھر میں نے کیا کہ چراغ جلا دیا کہ آپ کو گرنے نہیں دینا، مسجد بھی لے گیا، گھر بھی چھوڑا، تاکہ آپ کی اس ہمت کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ رب پوری انسانیت کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اب مانگنے کے لیے کئی طریقے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ جب ایک ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ رب سے نہیں مانگ رہا، یہ مخلوق سے مانگ رہا۔ لیکن جب دونوں ہاتھ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ رب سے مانگ رہا ہے، بندوں سے نہیں مانگ۔ اب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے۔ اب سنت ہے تو پھر ضروری بھی ہو گیا ہمارے لیے۔ لیکن کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ نہیں سکتا، کہ لوگ کہیں گے خیر ہے کیوں مانگ رہا ہے، تو پھر بندے کو اجازت ہے وہ دل میں بھی مانگ سکتا ہے، وہ ایستا زبانی کلمات سے بھی مانگ سکتا ہے، بلکہ بول بھی نہیں سکا اور آنکھوں سے آنسو گرا کے بھی رب سے مانگ سکتا ہے۔ رب آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، رب زبان کی زبان بھی سمجھتے ہیں، رب دلوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ندامت کی زبان بھی سمجھتے ہیں، رب چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ملائکہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ وہ اکیلا رب کائنات کی ہر بولی کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ رب کا در ہے، کھلا پڑا ہے، کبھی بند نہیں کیا میرے رب نے۔ ہر سوال اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ کی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء تھے، شیخ التفسیر والقرآن تھے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جاؤ ان کی قبر کی مٹی سے آج بھی خوشبو آتی ہے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ خوشبو بدن کی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، خوشبو انسان کے کردار کی ہوتی ہے۔ مسکین پور کی خوشبو گجرا والے میں آئے تو وہ عطر کی نہیں ہے، مسکین پور کے کردار کی خوشبو ہے۔ جھنگ کی خوشبو گجرا والے میں آئے وہ عطر کی نہیں ہے، وہ اللہ والوں کے کردار کی خوشبو ہے۔ وہ زندگی میں بھی تھی، اب مرنے کے بعد بھی آتی رہے گی۔ مٹیوں کو نہ سونگا کرو کہ مٹی میں خوشبو ہے، وہ ایک دن نہ ہو تو آپ کی عقیدت کم پڑ جائے تو اب تو ختم ہو گئی۔ اس سے ہماری عقیدت نہیں ہے، ہماری عقیدت اللہ والوں کے عظیم کردار سے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب سے جب بھی سوال کرو رب کی شان کے مطابق کرنا۔ رب کی شان کیا ہے؟ فرمایا رب سے رب کو مانگا کرو، یہ شان ہے اس کی۔ کتنی بڑا سوال ہو گیا جی، دولت نہ مانگو۔ ایک بادشاہ نے خزانہ لٹانے کے لیے در کھولا تو فرمایا جس کی ہاتھ میں جو آئے لے جاؤ، جس کے ہاتھ میں جو آئے۔ اتنی بادشاہ کا دل کھلا، جس کے ہاتھ میں جو آئے لے جاؤ۔ اب سب نے لوٹنا شروع کر دیا تو ایک نکرانی تھی جو بادشاہ کے سر کو دبا رہی تھی کھڑی۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نہیں بھاگی اور اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، تو بادشاہ نے مڑ کے اسے کہا کہ آپ بھی جاؤ، یہ ساری چیزیں لوگ اٹھائے جا رہے تم بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا میں نے تو لے لیا ہے۔ تو نے کیا لے لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاتھ میں جو آئے نا، میرے تو ہاتھ میں بادشاہ آیا ہوا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ جی میرے تو ہاتھ کے نیچے بادشاہ کا سر ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ لے جائیں۔ جیسے کہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، جنگ کے بعد مہاجرین کو تقسیم کیا، مکہ کے لوگوں کو دیا، قریش کو دیا۔
لیکن انصار مدینہ کو نہیں دیا. وہ غریب پہلے سے غریب تھے, آقا کے وفادار بھی تھے. کسی کو سونٹ مل رہا ہے, کسی کو بھیڑیں مل رہی ہیں, کسی کو بکری, بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. تو انصار مدینہ کو جب پتہ چلا کہ سارا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور ہم میں سے کسی انصاری کو کچھ مل ہی نہیں رہا, جبکہ جنگ میں تو ہم بھی برابر شامل تھے. یہ پہلا غزوہ ہے جس کے اندر آمنہ کے لال نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, گھوڑے پہ تھے, اور زمین پہ آتے ہی آپ نے تلوار نیام سے نکالی اور تلوار کو ایسے لہرایا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آؤ جس کی جرأت ہے میری تلوار کا, میرے اس کا مقابلہ کر کے دکھائے. ایک للکار سے جنگ فتح, سب بھاگ. انصار مدینہ روٹ کے ادھر جا بیٹھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی روٹھی. اس کا مقصد ہے بھائی بھائی سے روٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے ایک طریقہ آ رہا ہے, اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ روٹھا بھی نہ جائے, اکڑا بھی نہ جائے, تکبر بھی نہ دکھایا جائے, بلکہ عاجزی سے انکساری سے بھائی بھائی کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمد بن حنفیہ ان کے بھائی تھے, ان کا اختلاف ہو گیا. دیکھیں بھائی ہیں, مولا علی کے بیٹے ہیں, اختلاف ہوا. حضرت محمد بن حنفیہ چھوٹے تھے, حضرت امام حسن بڑے تھے, رتبے میں بھی بڑے تھے, مقام عمر میں بھی بڑے تھے. فرمایا محمد آؤ مجھے منا جاؤ, میں روٹھا بیٹھا ہوں. سبحان اللہ, میں روٹھا بیٹھا ہوں, آؤ مجھے منا جاؤ. اور اگر خط لکھا, اور اگر آپ نے آنے میں تاخیر کر دی مجھے منانے میں تو پھر مجھے آیا سمجھو, میں آپ کو آ کے منا لوں گا. دیکھیں اب لگتی تو بظاہر عجیب چیز ہے, لیکن راز کیا تھا؟ اگر میں اٹھ کے چل پڑا آپ کی طرف آپ کو منانے کے لیے تو پھر یاد رکھنا آپ کا درجہ کم ہو جائے گا, میرا درجہ آپ سے بڑھ جائے گا. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا درجہ کم ہو, آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رہے. دیکھیں جو صلح میں پہل کرے اس کا درجہ بڑھ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انصار روٹھے بیٹھے ہیں, وہ ادھر گئے بیٹھے دوسرے خیمے میں. نبی علیہ السلام نے ادھر رخ کیا اور اپنے صحابہ کے بعد انصار جانثاروں کے بعد پہنچے. ان کو یہ فکر تھا کہ مکے والوں نے آپ کو ستایا, گھر چھڑوایا, بیت اللہ جیسا عظیم قرب چھڑوایا, اور ہم نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگایا, سر پہ بٹھایا, جانیں دیں. ہم کسی طور پہ بھی مہاجرین سے پیچھے نہیں تھے انصار, لیکن محبوب خدا نے ان کو تو دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا؟ یہ روٹھے بیٹھے. وجہ تھی یہ. نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا میں کسی کو بھیڑیں دے چکا ہوں, لے کے چلا گیا. کسی کو میں نے بکریاں دی ہیں, وہ لے کے چلا گیا. کسی کو دینار دیے وہ لے کے چلا گیا. کسی کو درہم دیے وہ لے کے چلا گیا. کسی کو گھوڑا دیا وہ لے کے چلا گیا. اور آپ کو اللہ کا محبوب مل گیا ہے, اب ان کو لے جاؤ, سودا سستا یا مہنگا ہے. کسی کے حصے میں بکریاں آئی ہیں, آپ کے حصے میں محبوب خدا ہے. صحابہ انصار مدینہ نے چھلانگ لگائی اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. کوئی بکریاں لے گئے, کوئی اونٹ لے گئے, کوئی گھوڑے لے گئے, کوئی خچر لے گئے, کوئی دینار لے گئے, کوئی درہم لے گئے. جاؤ انصار تم اللہ کے محبوب کو لے گئے. ہر سوال اللہ سے کریں. دیکھیں بیٹی ماں سے مانگتے وہ شرم کرتی ہے, حقوق ہے, حقوق ہوتی ہیں. بیٹا باپ سے مانگے کوئی شرم نہیں, البتہ دوسرے سے مانگے گا تو سوچے گا مانگوں یا نہ مانگوں, مانگوں تو کیسے مانگوں, کبھی اس سے مانگا تو نہیں ہے. لیکن باپ بیٹے کا رشتہ ہی ایسا ہے, ماں بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے. اسی طرح مخلوق کا رشتہ ہی رب سے ایسا ہے کہ کبھی بندے کو شرم کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم از خود تھوڑی آئی ہیں, ہماری ضرورتیں ہم نے خود ایجاد تھوڑی کی ہیں. یہ ضرورتیں شروع سے انسان کو رب نے عطا کی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسانی ضروریات ایک جیسی ہیں.
ننگ چھپانا ہے ایک جیسا ہے، کھانا کھانا ہے ایک جیسا ہے، چھت مکان بنانا ہے ایک جیسا ہے، شادی ایک جیسی ضروریات ہیں تمام انبیاء کی۔ البتہ انبیاء کی ضروریات اور عام انسانوں کی ضروریات میں فرق بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء اگر نہ ملے تو صبر کرتے رہتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہ ملے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور مل جائے تو شکر بھول جاتے ہیں۔ ہم میں یہ بڑا فرق ہے، اس لیے جو ملا ہوا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کر کے دیکھو، رب تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا، عمر میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے در کا سوالی بنائے۔ حافظ بلال صاحب نور اللہ مرکزہ، جب میں اس کرسی پہ بیٹھتا ہوں مجھے ادھر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، ویڈیو پھر رہی ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی منازل کو قیامت کی آسان فرمائے۔ ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کا اللہ درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندگی بھر کی خدمات کو بھی قبول و مقبول فرمائے۔ اسی طرح حضرت صاحبزادہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرکزہ، اتفاق سے میری 10 دن 12 دن پہلے حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، اور 2-4 دن اس سے پہلے حضرت صاحبزادہ عبدالرحیم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت سید مختار الدین شاہ صاحب کرغوہ شریف والے، وہ بھی کوئی ولایت میں کمالات میں کم نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی بڑا رتبہ مقام دیا تھا۔ 2025 جاتے جاتے ہم سے بڑے قیمتی لوگ لے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2026 ہمارے لیے مبارک بنائے، اور اس میں ہمیں مزید نقصانات سے، حوادثات سے، پریشانیوں سے، الاؤں سے، بلاؤں سے، پھر اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، ازاریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر و مراقبہ کر لیں۔